بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں و پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی جیسی رات، یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شب قدر دے کر اور امتوں کے مقابلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے کی امتیں جو تھیں، ان لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہزار سال۔ اب وہ لوگ 1000 سال عبادت کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی عمر 100 سال کے آس پاس، 100 سال کے اندر، اللہ رب العزت نے یہ شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی رات جو ہم کو عنایت فرمایا، تو اس رات کی عبادت کی وجہ سے اس امت کا مقام بہت آگے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں شب قدر عنایت فرمایا اور ہم زندہ ہیں۔ یہ موقع ہے، غنیمت ہے۔ بہت سارے بزرگ تھے، بہت سارے دوست و احباب تھے، بہت سارے نوجوان تھے جو گزشتہ شب قدر میں تھے، لیکن اس سال نہیں ہیں، انہیں نصیب نہیں ہوا، اور ہم زندہ ہیں۔ ہمیں شب قدر اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ شب قدر کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ شب قدر کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے، تو اسے تلاشا جائے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس لیے اس کو تلاشنے کے لیے ساری راتوں کو عبادت کرنا، تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور اللہ رب العزت کے دربار میں رونا، گر گرانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اس مبارک راتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کو کھول دیا ہے۔ جو جتنا لینا چاہے، لینے والا چاہیے، دینے والا تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اس رات میں اگر ایک رات ہمیں مل جائے تو یہ ہزاروں راتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینے اس سے زیادہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس رات کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات کو پانے کے لیے ہمیں یہ طاق راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، نوافل پڑھنا، قیام لیل کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ چونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں، شب قدر کی راتوں میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1، شراب پینے والا۔ اگر شراب پینے کی لت باقی ہے اور توبہ نہیں کیا ہے، تو اس مبارک رات میں شراب پینے والوں کی دعا رد کر دی جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، معلق ہو جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ جی، اور بعض روایت میں تو آیا ہے کہ شراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بدترین لت ہے اور بہت بدترین عادت ہے۔ اس لیے جو شراب کی لت ہے جنہیں، وہ توبہ کر لیں پہلے، ورنہ نہیں تو اس مبارک رات میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2،
والدین کی ناقدری کرنے والا، والدین کو ستانے والا، باپ ماں کو ستانے والا، جی باپ ماں کو تکلیف پہنچانے والا، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ باپ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر باپ ماں ناراض ہے تو ہماری ساری عبادت، ساری ریاضت سب معلق رہ جاتی ہے، سارے روزے، سارے نوافل، اور دعا رد کر دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں کیا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو دوسرا نمبر ہوا والدین کا ناقدری کرنے والا، تو توبہ کر لیا جائے، خصوصاً اس رات میں تو سب سے پہلے ان برائیوں سے توبہ کر لیا جائے۔ تیسرے نمبر میں کینہ کرنے والا، جی ہاں کینہ، کینہ کسے کہتے ہیں؟ اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے ہمیں کسی سے کہ ذہن میں ہے کہ ہم اس کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے، جی ایک دم نفرت ہے اس سے، عداوت بھری ہوئی ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے، میرے رشتہ دار ہیں لیکن ہم کینہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے تعلق کے ہیں، ہم کینہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے دل کو صاف کر لیا جائے، ورنہ نہیں تو کینہ کرنے والی، کینہ رکھنے والے کی بھی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر میں ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، جی ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ہم اسے قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی توبہ کر لیا جائے۔ یہ چار بیماری ایسی ہے کہ اس سے توبہ کر لینا بہت ہی ضروری ہے۔ یوں تو اور بھی گناہ ہیں، جیسے سود کھانے والا، شرک کرنے والا، اور اس کے علاوہ دوسروں کا مال حرف کرنے والا، رزق حرام کا کھانے والا، یہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیا جائے، جی ورنہ نہیں تو پھر بہت مشکل ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور شب قدر بھی پا لیا، اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اور معافی صافی کر لیا، تو یہ بہت خوش نصیب ہیں، گویا کہ وہ رمضان المبارک پا لیا۔ اور شب قدر اگر اسے نصیب ہوا تو وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع عنایت فرمائے، اور ہم میں سے کوئی یہ گناہ جس کے اندر وہ مبتلا ہے، وہ گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس مبارک مہینے میں یہ گناہوں سے توبہ نہیں کرنے والا اور اس مہینے کا احترام نہیں کرنے والا شب قدر مل جائے اور پھر اس کو نہ پاوے، اس کی قدردانی نہ کرے، تو یہ سوچا جائے کہ وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کسی کو اتنی بد نصیبی عطا نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو شب قدر کا خاص اہتمام کریں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت بندے کے بے حد قریب ہو جاتا ہے، تو بندہ کو چاہیے کہ اللہ سے قربت اختیار کرے۔ خدا سے قربت کا مہینہ اور خدا سے قربت والی رات ہے یہ، اللہ رب العزت سے قربت ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس مہینے میں اترتے ہیں، حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور ہمارے اعمال کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا بدلہ خود سے عنایت فرماتا ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو خاص اہتمام رکھا جائے یہ شب قدر کا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے، نوافل پڑھی جائے اور تسبیحات کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے توبہ کیا جائے، اور جو بھی مانگے خدا سے، جو بھی مانگے اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مر رہے ہیں، بچے والا ذہن ہے ہمارا۔ جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ جلیبی دکھائیے اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اور ایک ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی لیجیے، بچے کو دکھائیے تو بچہ جلیبی کو لپکے گا، ہیرے کی انگوٹھی کو نہیں چھوئے گا۔ وہ سوچے گا کہ جلیبی بہت بڑی چیز ہے، یہ کھائیں گے تو منہ مٹھاس ہوگا، وہ ہیرے کو کیا سمجھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو،
اگر ہم اللہ رب العزت سے تعلق بناویں اس رات میں تو دنیا تو ہماری قدم چومے گی، چونکہ اللہ رب العزت رب ہے، اللہ رب العزت سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے دنیا کا مالک ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو اس رات کا خاص اہتمام کیا جائے، غنیمت سمجھا جائے، اللہ نے جو موقع دیا ہے اسے غنیمت سمجھا جائے۔ ہم اپنے لیے مانگیں اللہ سے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے ہم مانگیں۔ ابھی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، پورا دنیا یہ کرونا میں مبتلا ہے، خصوصاً ہمارا ملک جو بہت زیادہ بے چین ہے، بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آخری میں گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے کی اس مبارک رات میں ہم اللہ رب العزت سے یہ مہلک مرض جو کرونا ہے اس سے بھی اللہ رب العزت سے ہم حفاظت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ پورے دنیا سے اس مہلک مرض کو ناپید کرے، یہ بھی دعا کریں۔ اور میری گزارش ہے آپ میرے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، امن کی دعا کریں، پورے ملک کے لیے امن و امان کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔